یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیے کا استعمال فرمانا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب تھا۔ تکیہ دائیں جانب یا بائیں جانب ہر ایک صورت میں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزہ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں سے انکار نہیں کیا جاتا، تکیہ، تیل اور دودھ۔ بعض روایتوں میں تیل کے بجائے خوشبو ہے، ترمذی شریف جلد 2۔ چونکہ ان اشیاء میں گرانی یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور عموماً رائج بھی ہیں اور اکرام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی ہے۔ اس زمانہ میں دودھ کی چونکہ فراوانی تھی اور اس کا ہدیہ پیش کرنا رائج تھا۔ اب اس ہمارے زمانہ میں چائے کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مسند احمد جلد 100 میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں والے تکیہ پر ٹیک لگایا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ کھال سے بالوں کو دور نہیں کیا گیا تھا، ایسے ہی کھال کے تکیہ پر آپ آرام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عرب میں روئی کی بجائے اس کا بھراؤ ہوتا تھا، یعنی چھال وغیرہ بھری جاتی تھی جو سخت ہوتا تھا اور روئی کی طرح نرم آرام دہ نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ دیا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں گھاس ازخر بھری ہوئی تھی، مسند احمد۔ کس قدر زہد اور سادگی کی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو جو تکیہ دیتے ہیں اس میں بجائے روئی کے اور کپاس کے یا اون کے گھاس بھری ہوئی ہے۔ اس میں ترغیب تھی اس بات کی کہ امت عیش و عشرت میں نہ پڑے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے نہ کہ آرام گاہ۔ سونے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر میں یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے سر مبارک کو تکیہ پر رکھا جس میں چھال بھری ہوئی تھی، یعنی سونے اور بیٹھنے کے وقت تکیہ کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے مجلس میں تشریف فرما تھے اور اسی طرح ٹیک لگائے رہے۔ عالم اور مقتدیٰ کے لیے گنجائش ہے کہ مجلس میں ٹیک لگا کر بیٹھے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ منقول ہے وہ تکبر سے صاف ہے، محفوظ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تکیہ کا سہارا لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے تکیہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ حدیث پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ میری جانب ڈال دیا، پھر فرمایا، اے سلمان، نہیں ہے یہ بات کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس داخل ہو اور اسے اکراماً تکیہ پیش کرے مگر یہ کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
چادر یا کسی کپڑے کا تکیہ بنا کر ٹیک لگانا۔ قبیلہ مراد کے ایک صاحب جن کو صفوان بن عسال کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لال دھاری دار چادر کا تکیہ بنائے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ یعنی اگر تکیہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر وغیرہ کا بھی تکیہ بنا کر سہارا اور ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کی بنا پر مسجد میں بھی تکیہ یا کسی کپڑے کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھا جا سکتا ہے۔ مہمان کے سامنے تکیہ لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار نصیب فرمائے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔